السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہامون رشید۔ ناظرین، پروگرام اسلام میں ہر ہفتے ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ رفاع یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، دانشور ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ڈاکٹر انیس احمد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آپ سے کہا کہ ہر ہفتے ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم کوئی ایک موضوع چن لیتے ہیں اور اس موضوع پہ اسلام کی روشنی میں ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے سوچا کہ بات کی جائے عدل اور انصاف کے حوالے سے، کہ اسلام کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ عدل اور انصاف کے کیا تقاضے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو معاشرہ عدل اور انصاف کے نظام پہ قائم ہو وہ معاشرہ فلاح پاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور جس معاشرے میں عدل اور انصاف موجود نہ ہو وہ ابتری اور انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس کے اندر ہمیں زندگی کے ہر جہت کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیس احمد صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے اسی سلسلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، عام زندگی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لفظ عدل اور انصاف کو ہم اکٹھا رکھتے ہیں۔ جی تو بنیادی طور پہ اس پروگرام کے آغاز میں جاننا چاہوں گا کہ عدل، انصاف اور مساوات، ان تینوں کو ہم علیحدہ علیحدہ کیسے ڈیفائن کریں گے اور ان تینوں کو ہم کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے۔ ان کا قریبی تعلق ہے، یعنی مساوات ہم کہتے ہیں اس چیز کو جس میں چیزیں مساوی ہوں۔ جیسے کہ یہ کہا جائے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اور یہ کپ آدھا بھرا ہوا ہے، ٹھیک، تو یہ آدھا بھرا ہونا جو ہے اس لحاظ سے وہ مساوی ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس اور یہ کپ دونوں ایک ہیں، یہ عدل کے منافی ہے۔ ٹھیک، گلاس کی اپنی ایک ساخت ہے، اس کا اپنا ایک استعمال ہے، چائے کی پیالی کا اپنا استعمال ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چائے کی پیالی جس میں کہ یہ قہوہ ہم پی رہے ہیں، جی جی، اگر قہوہ بنانے کے لیے چائے کی پتی گرد آلود ہو، پانی آدھا پکا ہو اور پیالی بھی صاف نہ ہو، ٹھیک، تو کیا یہ قہوے کے ساتھ انصاف ہوگا؟ عدل ہوگا؟ نہ پینے والے کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں اصطلاحات کا ایک باہمی ربط ہے، ٹھیک، اور وہ ربط یہ ہے کہ عدل وسیع تر قرآنی اصطلاح ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کو وہ کچھ دیا جائے جس کا وہ مستحق اور حقدار ہے۔ ٹھیک، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اگر کوئی قانونی معاملے میں، کسی اور معاملے میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا حل تلاش کر لیا جائے۔ ٹھیک، مثلاً آپ نے مجھ کو دعوت دی کہ پروگرام میں حاضر ہوں اور گفتگو کروں، اور قبل اس کے کہ آپ سوال کریں میں تقریر شروع کر دوں، ٹھیک، یا آپ سوال کریں جو چاہتا ہے کہ جواب آدھے منٹ کا ہو اور میں 15 منٹ جواب دوں، ٹھیک، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ عدل ہوگا؟ ہرگز ہوگا۔ نہیں۔ تو جو اصطلاحات آپ نے استعمال کی ہیں ان میں ایک جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ کہ ہم مساوات کو عام طور پہ عدل و انصاف کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک، مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے اندر 50% آبادی مسلمانوں کی ہے، 30% غیر مسلموں کی ہے، 20% کسی اور مذہب کے لوگوں کی ہے، تو ان سب کے قانونی حقوق تو مساوی ہوں گے۔ ٹھیک، لیکن اگر ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو آبادی اکثریت کی ہے اس کے اعتقادات، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت کی بنیاد پر وہاں کا دستور ہوگا، ٹھیک، تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی، ٹھیک، یہ عدل ہوگا، یہ عدل ہوگا۔ کیونکہ آپ کا اصول یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کو آپ سامنے رکھ کر کے اس چیز کو بنائیں گے۔ ٹھیک، پاکستان کے حوالے سے 97% آبادی اگر اہل ایمان کی ہے ٹھیک، اور ملک کو بنایا اس لیے گیا تھا، تو یہ کہنا کہ اس ملک کی بنیاد اسلام کے علاوہ کچھ اور ہو سکتی ہے عدل کے منافی اور ظلم کا اظہار ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سیکولر اسٹیٹ بناتے ہیں تو وہ ظلم ہے، وہ بغاوت ہے، ٹھیک، وہ سیڈیشن ہے، اس خیال سے یا اس پرنسپل اصول سے جو پاکستان کے قیام کا باعث ہے۔ یعنی عدل سے مراد محض یہ لینا
کہ عدلیہ کے نام پہ ایک ادارہ ہو، یہ ایک بہت ہی کوتاہ فہمی ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جہاں وہ بلونگ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک عمارت بنائی ہے اس غرض کے لیے کہ وہاں پہ نماز پڑھی جائے، ٹھیک، اور آپ وہاں پہ کہیں کہ یہاں پہ رقص ہوا کرے گا، کیا یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ اگر ایک ملک آپ نے بنایا ہے اس لیے جی جی کہ وہاں پہ اسلام کا نظام نافذ ہو، اور بنانے والا تقریباً 75 تقاریر کے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، مرنے سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی، جی جی، اور ہم اس کے خلاف کرنا چاہیں، کیا یہ عدل ہوگا؟ نہیں، تو گویا میں چاہتا ہوں کہ عدل کو آپ ذرا وسیع طرح مفہوم میں لیں، محض وہ مفہوم نہ لیں جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی عدالت میں جا کے آپ نے مقدمہ کیا، فیصلہ ہو گیا، آپ نے کہا بڑا عدل ہو گیا۔ عدل جو ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے۔ اگر ایک شخص، فرض کیجئے کہ آپ کی باڈی فزک یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ روزانہ 3000 کیلوریز کی غذا کھائیں اور وہ کنزیوم کر لیتے ہیں آپ، میری باڈی 1000 کنزیوم کرتی ہے، ٹھیک، آپ کہیں کہ چونکہ انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کو غذا کھلانی ہے اور دونوں کا وہی غذا کھلائیں، تو کیا یہ میرے ساتھ انصاف ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں۔ That means equality is the most unjust principle, illogical principle in the world for which we give our lives. اس کو اگر بات کو یوں دیکھا جائے کہ جیسا کہ اسلام میں جو ہم مساوات دیکھتے ہیں اور جو ہم اشتراکیت میں دیکھتے تھے، یا ہم جس کو کہتے ہیں سوشلزم میں، تو وہاں پر جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے دیکھی جاتی تھی، مگر اسلام میں جس انسان کے اندر جو خوبی ہے اس خوبی کے مطابق اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے بڑھے زندگی میں۔ جہاں تک سوال اشتراکیت کا ہے، جی، اس کا جو اصول مساوات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤ زے تنگ جو لباس پہنتا ہے ویسا ہی لباس سارے افسران پہنے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود جو ماؤ زے تنگ کو مراعات حاصل ہے اسے ہر ایک بھول جاتا ہے، اسے ہر کوئی بھول جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، ہمارے ساتھ لاہور سے احسن ہے، اور السلام علیکم احسن۔ السلام علیکم احسن، آپ اپنے پیچھے ٹیلی ویژن کی اگر آواز بند کر دیں تو آپ کی آواز ہم بھی سن سکیں گے اور آپ بھی ہمارے سوال کو یا ہماری بات کو سن سکیں گے۔ اچھا، لائن ڈراپ ہو گئی، میرے خیال سے وہ نہیں آ رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ جب ہم پہلے دن سے ہم جب دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو قرآن مجید میں دیکھنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جیسے ابھی آپ نے موضوعوں کی بات کی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز میں امتیاز نہیں برتا، بلکہ اپنے آخری وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ تو جو سب سے بڑی مثال جو اس ایک بچے سے لے کر بڑا تک جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بنی مخزوم کی وہ فاطمہ کو لایا گیا، اور جب آپ نے اس کے اوپر ہاتھ لگائی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو اہل قریش نے کہا کہ اس سے ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی تو اس کے اوپر بھی میں یہی لاگو کرتا۔ تو لہٰذا اس کو ہم عدل کہیں گے یا انصاف کہیں گے؟ دیکھیے، یہ عدل ہے کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ہر معاملے میں عدل کو اختیار کیا جائے۔ ٹھیک، سورہ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، جو آپ نے بھی سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی خطبے کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم عدل اور احسان کو اختیار کرو، ٹھیک، اور اقربا کو دو، اور برائی سے اور فحاشی سے بچو، اور انتہا پسندی سے بچو، حد سے نکلنے سے بچو، بغاوت سے بچو۔ ٹھیک، اس آیت مبارکہ کا بنیادی کردار یہ ہے کہ یہ آیت چاہتی ہے کہ ہر مسلمان اپنے تمام معاملات کے اندر یہ دیکھے کہ وہ کہاں تک وہ رویہ اختیار کر رہا ہے جو کسی کے ساتھ جسٹیفیکیشن کا ہے، عدل کا ہے۔ جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ یہ بات واضح کرتی ہیں کہ امیونٹی کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہو، کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو پیش فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ٹھیک، اگر کچھ امیون ہو سکتا تھا دنیا میں قیامت تک کے لیے صرف آپ کی ذات تھی، ٹھیک، لیکن آپ نے اس چیز کو بھی خود یہ اقدام کر کے واضح کر دیا کہ آپ بھی اپنے آپ کو اس سے برا نہیں سمجھتے، جس کی بنا پر اگر کوئی صدر
کوئی سربراہ کسی ملک کا یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ شریعت کے منافی ہے، عقل کے منافی ہے. شریعت اور عقل کے منافی. ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دانیال ہے فیصل آباد سے. السلام علیکم دانیال. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو یورپین نان اسلامک کنٹریز ہیں وہ ہیومن رائٹس میں ہم سے بہتر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اتنی مرتبہ اس بات کو سنا ہے کہ آپ اس کے قائل ہو گئے ہیں. اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو 1950 کی دہائی میں شمالی امریکہ کے اندر جو نصف نیچے کا حصہ ہے اٹلانٹا سے نیچے کا امریکہ کا، وہاں پر وہ لوگ جو 200 سال سے وہاں کے پیدائشی باشندے تھے، ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ ان کا رنگ جو کہ مختلف تھا کہ وہ ایک بس میں سفر کر سکیں، ایک چرچ میں جا سکیں، ایک جگہ کھانا کھا سکیں. یہ اس ملک کا حال ہے جہاں پر ایک اسے جو لبرٹی اٹھا کے فرانس سے رکھا گیا ہے کہ ہم بڑے اول حقوق انسانی کے علمبردار ہیں. جس ملک کی آپ بات کرتے ہیں یورپ کے اندر، وہ فرانس ہو، وہ جرمنی ہو، ان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق پائے جاتے ہیں. لیکن ایک ایسی بچی جو فرانس جرمنی میں پیدا ہوئی ہے، اس کے ماں باپ جرمن ہیں، وہ جرمن بولتی ہے، لیکن اگر وہ جا کر کے اسکول کے اندر اسکارف استعمال کرتی ہے، یہ ان کے نگاہ میں ایک سخت خطرہ ہے. یہ حقوق انسانی کی پابندی کی جا رہی ہے. آپ جا کے دیکھیے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں نارتھ امریکہ کے، جہاں میں نے عرصہ گزارا ہے، پڑھایا ہے یونیورسٹیز کے اندر، جب جابس اشتہار دیے جاتے ہیں کہتے ہیں ایکول اپارچونٹی. جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر تو کیا وہاں پہ پورٹریکنس کو، کیا وہاں پر چائنیز کو، کیا وہاں پہ کلرڈ افراد کو وہی رسپیکٹ ملتا ہے جو ایک وائٹ کو ملتا ہے؟ یعنی ہم چونکہ سنتے رہتے ہیں ہر وقت حقوق انسانی سمجھتے ہیں وہ بڑا کچھ کر رہے ہیں. کیا حقوق انسانی کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزی کٹرز کے ذریعے اور کارپٹ بومبنگ کے ذریعے آپ افغانستان کو تباہ کر دیں اور کہیں حقوق انسانی کی پیروی ہو رہی ہے؟ حقوق انسانی کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو چھوڑ کے آپ عراق جائیں، وہاں جا کر لیبیا جائیں، وہاں جا کے افراد کو تباہ برباد کر دیں. یہ حقوق انسانی کی تحفظ ہے یا بربادی؟ یعنی میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بہت سمجھتے ہیں کہ وہ بھلے لوگ ہیں. بلا شبہ بہت سے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ جو کام نہیں کرتے وہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے کھانے کی، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ چیزیں اتنی ہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اس بنا پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ایماندار اور بڑے نیک لوگ ہیں. لیکن یہ چیز ایک مارکیٹ میکینزم کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے کہ چونکہ مارکیٹ ہمیں گین کرنی ہے، اس لیے مارکیٹ میکینزم کے لیے کوالٹی رکھنی پڑے گی تاکہ آپ کا پروڈکٹ بک سکے. یعنی کہ اس کمپٹیشن میں ناٹ بیکاز آف عدل و انصاف، اٹس ناٹ بیکاز آف ویلیوز. نے بڑی خوبصورت بات کی، اٹس ناٹ بیکاز آف ویلیوز. اور ایک عام طور پہ جو ہمارے ہم بات بھی کوٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم پہ نہیں. اور ظلم اسی چیز کی نشاندہی ہوتی ہے جہاں پر عدل اور انصاف نہ ہو. شاید اسی کو ہم نے اپنے ذہن میں بسا لیا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر ہیومن رائٹس کو زیادہ واچ کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں آگے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شہزاد اسلام آباد سے. السلام علیکم شہزاد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس طرح کے انہوں نے ابھی بھی کہا کہ کسی کو مطلب امیونٹی حاصل نہیں ہے، اور یہ اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں میں ہر شخص اور ہر طبقے کے لوگ جو ہیں ایک ہی نظام عدالت کے ماتحت ہیں، اور جس طرح خلیفہ اور کسی کو مطلب امیونٹی مستثنی نہیں ہے قانون سے. اس میں ایک روایت بھی ہمارے پاس ہے جو اس وسلم نے مطلب اس میں کہا تھا کہ تم امتیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ کمزور کو سزا دیتے تھے اور جو طاقتور ہوتے تھے ان کو وہ سزا نہیں دیتے تھے. تو جس طرح ہمارا یہ پاکستان میں ہے کہ جو بعض لوگوں کو یہاں پہ امیونٹی کی بات ہو رہی ہے اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ کو امیونٹی حاصل ہو، تو یہ تو شریعت کے خلاف بھی ہے. تو کیا ہم مطلب اس طرح اگر پاکستان میں جو آج کل جو چل رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ کہیں کہ جو نظام ہے ہمارا، جو ہماری حالت ہے، اسی وجہ سے یہ؟ شکریہ شہزاد. آپ کا سوال پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر صاحب سے اس کے اوپر رائے لیتے ہیں. اس میں دو تین باتیں ہمارے بھائی نے اٹھائی ہیں. ایک تو یہ کہ اسلامی شریعت میں امیونٹی کی حیثیت کیا ہے، اور وہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو امیونٹی الاؤ نہیں کرتے تو کسی کو الاؤ نہیں کی جا سکتی. کوئی مستحق ہے تو اللہ کا رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے اس کا. چونکہ آپ نے وہ خود الاؤ نہیں کیا، کسی کو نہیں ہو سکتا. ویری سمپل، ویری کلیئر. اس میں کوئی لاجک کی
دلائل کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام اس میں میڈیا کا ہے، نظام تعلیم کا ہے کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھائیں کہ تمہاری تاریخ وہ ہے جو اسلام نے رقم کی ہے، تمہاری تاریخ وہ ہے جو اسلام کے اصول نے فراہم کی ہے، اور اس کی روشنی میں ان کو وہ کردار دیا جائے جس میں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کے بندوں کو ادا کرنے، عدل کو اختیار کرنا ہے. جب آپ بچوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ وہ جو کچھ چھین سکتے ہیں وہ چھین لیں، عدل کیسے قائم ہوگا؟ بالکل نہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ نے یہ بچپن میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی آج تک بے شمار موقع پہ دیکھا ہے، اسکولوں کے اندر آپ جب کوئی ان کا فنکشن ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں، میوزیکل چیئر کہتے ہیں اسے آپ، جی جس کا مطلب کیا ہے کہ جیسی آپ کو موقع لگ سکتا ہو آپ کرسی پہ قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے. بڑے ہو کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی کو بالکل یعنی جو چیز آپ سکھائیں گے نا جی وہی تو وہ کرے گا. اگر آپ اس کو بتائیں کہ عدل کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، تم کرسی کے حقدار نہیں ہو تو نہ بیٹھو اس کے اوپر، عدل کرو. آپ کہتے ہیں نہیں، بی اسمارٹ اینڈ گریب دا چیئر ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ اسٹے آن اٹ. ڈاکٹر صاحب اگر یہ پھر تو ہم اسی تھیوری کی بات کریں، ڈارون کی تھیوری کی بات کر رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے اس کو جینے کا حق ہے اور جو کمزور ہے اس کو جینے کا حق اسلام اس کو رد کرتا ہے، جس کو اسلام مکمل طور پر رد کرتا ہے. اچھا شہزاد نے جو اسلام آباد سے سوال کیا، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ جیسے کہ ابھی ہم ایک گھر میں ہمارے اگر 3 یا 4 بچے ہیں، کسی ایک کے ساتھ ہم زیادہ پیار کریں گے تو ہمارے گھر کے جو بچے ہیں وہ بھی مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو یہی صورت ہم پھر معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا ہے اور جو دوسرے لوگ ایگزمپشنز لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے میں کوئی ایسی روایات جو آپ کوٹ کریں جو ہمارے لوگ اس وقت سن رہے ہیں جن سے وہ ایجوکیٹ ہوں؟ دیکھیے ایسا ہے، کچھ چیزیں فطری ہیں. میرے الحمدللہ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں جی، اور سب میرے لیے برابر ہیں. لیکن اگر بیٹیاں کوئی بات کہتی ہیں آئی فیل رسپانسو امیڈیٹلی. اچھا، بیٹیوں کے کہنے پہ آپ فوری طور پہ. اچھا یہ ایک فطری سی بات ہے، اسے آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹے کو کہتے ہیں آپ ان کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں. آئی ڈو فار دیم ایز مچ آئی کین ڈو، بٹ ان مائی ہارٹ آئی فیل مچ مور سافٹنیس ٹورڈ مائی ڈاٹرز. ویری سمپل. کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک. ہاں اگر ایسا ہو رہا ہو کہ اس بنا پہ آپ بیٹیوں کو سب کچھ دے دیں، بیٹوں کو کچھ نہ دیں، یہ ظلم ہے لازمی طور پہ. دوسری بات یہ کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، اگر صبح ناشتے میں آپ کے 4 بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مساوات کا مطالبہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو ابلا ہوا انڈا دیا جائے اور دودھ نہ دیا جائے، یا ہر ایک کو دودھ دیا جائے انڈا نہ دیا جائے، اور آپ بڑے خوش ہوں، تو کیا یہ عدل بھی ہے؟ سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. جس بچے کو انڈے کی بو سے الٹی آتی ہے یا جس بچے کے باڈی میکینزم میں دودھ ایبزارب نہیں ہوتا کے ساتھ اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت لیتے ہیں بریک کے بعد اس بات کو یہیں سے ہم آگے لے کے جائیں گے. ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام اسلام میں. ناظرین، موضوع ایک ایسا ہے جس کے بارے میں ہم ہر روز سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جس جگہ بھی آپ جائیں، جس محفل میں بھی جائیں، بات ہی ہو رہی ہوتی ہے حقوق کی، فرائض کی. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے عدل اور انصاف کے حوالے سے ہے، اور ڈاکٹر انیس احمد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہم ان سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ایک معاشرے میں کوئی خوبصورت معاشرہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر فلاح ہو، اور ایک خوبصورت معاشرہ آپ کو اس وقت نظر آ سکتا ہے جب اس میں عدل اور انصاف ہو. اور ابھی میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں تو کیونکہ آپ کا حق ہے ہم پر، اور ایک کال آئی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ایک دوست اختر ہیں گجرات سے. السلام علیکم اختر بھائی. وعلیکم السلام. سر میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے کہ میرے پاس عدالت میں جانے اور انصاف کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، جبکہ میں حق پر ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
سوال ہے ان کا کہ میرا ایک مسئلہ ہے قانونی نوعیت کا، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں عدالت میں جا کر کورٹ فیس دے سکوں یا وکیل کی فیس دے سکوں اپنے مسئلے کے لیے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پہ جو بار کونسلز ہوتی ہیں جی جی وہ اپنے اعلانات میں اس بات کو شامل کرتی ہیں کہ جو لوگ مقدور نہ رکھتے ہوں عدلیہ کی فیس ادا کرنے کی، وکیلوں کی فیس ادا کرنے کی، تو وہ ایک فنڈ بناتے ہیں جس سے کہ ان کی وہ فیس ادا ہو جاتی ہے اور وکیل ان کی وکالت مفت کرتے ہیں۔ جی تو یہ بھی اپنے ہاں معلومات کریں جہاں پر ان کا شہر ہے، اور مجھے یقین ہے کوئی ایسے افراد ہوں گے جی جو اس معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ میرے بھائی اختر بھائی، میرا خود بھی اسی پیشے سے تعلق ہے جسے آپ وکالت کہتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پر آپ کے لیے فری لیگل سروسز بھی دی جاتی ہیں، اور جس شہر سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر بھی ہیں، اور آپ اپنے بار سے بھی جا کر اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی وکیل آپ کو نہیں ملے گا۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب شاید ان کا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو قانون ہے یہاں پر جو پاکستان میں ہے جس میں آپ کو کورٹ فیس بھی دینی پڑتی ہے، وکیل کی بھی فیس دینی پڑتی ہے، تو آپ خود بھی جا سکتے ہیں بغیر اس کے، تو کیا you can appear yourself and plead your case۔ سوال وہ اگر یہ جو میرے ذہن میں جو سوال ابھر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں تو شریعہ کے قوانین بھی ہیں، شریعت کورٹس بھی ہیں، اور پھر ہم اسی برٹش جو ہمیں سول پروسیجر کوڈز یا پاکستان پینل کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈز دے گئے ہیں، تو اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ سوال اٹھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے یہاں مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ذہن اور زندگی ڈویلٹی کا شکار ہے۔ بالکل، وہ ڈویلٹی ہر چیز کے اندر ہے، وہ ڈبل لینگویج ہے سیاسی، ٹھیک، وہ نظاموں کے اندر ہے کہ ایک طرف آپ کا نظام ہے سیکولر انگریز کے دیے ہوئے قوانین کا، ایک طرف آپ کہتے ہیں شریعہ کورٹ بھی ہے۔ تو شریعت کا نظام جو ہے وہ اس لحاظ سے انتہائی قابل عمل ہے کہ اس میں آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، آپ خود جا کر کے اپنا مقدمہ پیش کیجئے اور اپنی بات کو دلائل کے ساتھ سمجھائیے اور اپنا حق حاصل کیجئے۔ یہ تو جو سسٹم سیکولر ہم نے بنا لیا اپنے لیے، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب عام طور پہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں ہمیں تاریخوں پہ تاریخیں ملتی ہیں، اور اگر ہم اپنے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قاضی جو مقرر کیے جاتے تھے جس کی خاص کوالیفیکیشن ہوتی تھی، تو ایک ملک میں کافی ہماری تحریکیں بھی چلی ہیں کہ یہاں پر قاضی مقرر کیے جائیں اور شریعت کو نافذ کیا جائے۔ تو ایک عام آدمی جو ہے اس کے ذہن میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ معاشرے میں کہ شریعت کے آنے سے نہ جانے ان پہ کیا گزرے گی؟ جی، یہ جو تصور ہے اس کی ذمہ داری ہمارے میڈیا کی ہے، جی جی، دانشوروں کی ہے جو اس بات کو پھیلاتے ہیں، ورنہ اس ملک کے اندر فاٹا کے علاقے کے اندر، جی جی، سوات میں، آزاد کشمیر میں، قلات میں، یہاں پر انگریز کے زمانے میں شرعی عدالتیں قائم تھیں جو پاکستان کے بننے کے بعد بھی قائم رہی ہیں، اور اس وقت بھی جو مسئلہ فاٹا میں درپیش ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے پاکستان پینل کوڈ، اس وقت سے مقدمات ہمارے کوئی طے نہیں ہو رہے، صحیح، اس سے پہلے ہمارے مقدمات فوری طے ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو ہم چاہتے ہیں نقالی کرنا مغرب کی، بلکہ غلامی کرنا ان قوانین کے جو غلاموں کے لیے بنائے گئے تھے، وہ ذمہ دار ہے عدل و انصاف کی تاخیر کا۔ اگر ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اس میں بھی امکانات ہیں، جیسے کہ گزشتہ عرصے میں ہوا ہے کہ میرے اپنے علم میں یہ بات ہے کہ مقدمات کی پیشیوں میں اب تاخیر کم ہو رہی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہن نبیلہ ہے ملتان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میری بہن۔ وعلیکم السلام، میرا نام ہے نبیلہ، اور میرا سوال یہ ہے کہ عدل و انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ جی ہم خود ہیں، ہم خود رکاوٹ ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو۔ ہمارے ذاتی مفادات، ہماری نفس کی خواہشیں للچاوے، ہماری اقدار کی خواہش، ہمارا اپنے آپ کو اور سے بلند سمجھنا، یہ سب کچھ وہ ہے جسے آپ آئی نیس یا ایگو یا اپنی ذات کی پرستش کہتے ہیں۔ جس وقت ہم اس سے آزاد ہو جائیں گے عدل قائم ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ ایک گھر کے اندر کیا وجہ ہے کہ ایک شوہر یا ایک باپ یہ توقع رکھے کہ اس کے لیے ہر وقت ہر ایک حاضر رہے گا سارے کام کرنے کے لیے، جبکہ وہ کوئی کام نہ کرے؟
ایسا تو ہمارے معاشرے میں تو ایسا عام ہے. یہ ظلم ہے، عدل کے منافی ہے. جب یہ چیز آپ کمیونیکیٹ کریں گے اپنے بچوں کو تو جو آپ کی اولاد ہے اسی کو انہیرٹ کرے گی. جبکہ آپ یہ دیکھتے ہیں خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر خود اپنے ہاتھ سے لکڑیاں جلاتے ہیں، گھر میں جھاڑو دے لیتے ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کی اور دیگر امہات المومنین کی. یہ جو ہم نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا ہے اپنی روایات سے اور اپنی انا میں اپنی ذات میں گرفتار ہو کر رہ گئے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس بنا پر ہمارے ملک کے اندر جو لوگ بھی برس اقتدار رہے ہیں آج تک، ان میں سے کسی کی خواہش یہ نہیں تھی کہ یہاں پہ عدل و انصاف نافذ ہو سوائے قائد اعظم. وہ لازماً یہ چاہتے تھے کہ انصاف قائم ہو، انہوں نے اس کے لیے جنگ لڑی اور جان دی. لیکن ان کے بعد جو بھی ہمارے یہاں آیا اس نے یہی چاہا کہ اس کی ذات کا تحفظ ہو، اس کی ذات کی ترقی ہو، اس کو قوت حاصل ہو. جب تک اس چیز کا حل نہیں کیا جائے گا ہم عدل قائم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، میں اگر اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں یا اپنے ارد دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کئی باتوں کا ہم شعور رکھتے ہیں، مگر کیا ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو پوچھتے ہیں، انہی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے. سگریٹ کی ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، مگر ہم بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ایکٹ کرنے جا رہے ہیں نہ دین میں نہ اخلاقیات میں اس کی اجازت ہے، اور ہم وہ حرکت کرتے ہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. فار ایگزامپل، ہمارے معاشرے میں جو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہم جو گھر میں جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے، صرف جنس کی بنیاد پر. تو اس سے بڑا ظلم معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کیسے عدل یا انصاف کر سکتے ہیں اولاد کے معاملے میں؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بیٹی اور بیٹے کے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے انقلاب لے کر کے آتا ہے، اور تعلیم ایک لمبا سفر ہے. تعلیم کا بیج اگر آپ آج لگائیں گے 20 سال بعد آپ کو پھل ملے گا. ہم نے بیج ڈالا ہی نہیں آج تک. ہم کہتے ہیں محض ٹیکنیک سیکھ لو، تربیت، اخلاق، آداب کوئی چیز نہیں ہے. ٹیکنالوجسٹ بن جاؤ، انڈسٹری میں چلے جاؤ، پیسہ کماؤ، یہ ہم سکھاتے ہیں اولاد کو. اگر ہم ان کو بتائیں کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی از ناٹ بیڈ ایٹ آل، آپ اس میں سب سے بڑے ماہر بنیں، لیکن اس کی بنیاد یہ ہو کہ اخلاقی طور پر جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کے ملک کے افراد ہیں، عالمی طور پہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ سرو کریں افراد کو اس علم کے ذریعے جو آپ حاصل کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک تعلیم کے اندر آپ اسلام کے بنیادی اخلاقیات کو ہر شعبے میں داخل نہیں کریں گے، وہ میں اسلامیات کا مضمون نہیں بلکہ معیشت کو پڑھاتے وقت، سیاست پڑھاتے وقت، کیمیا پڑھاتے وقت، جب تک آپ اسلام کے اخلاقیات کو شامل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے جس میں ہم اس وقت پھنس گئے ہیں. اور یہ دائرہ ہے خالص میٹیریلسٹک میکینیکل لائف کا، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی عدل کے مطابق ہو. کیا یہ عدل ہے کہ آپ 6 گھنٹے تک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے کارٹون دیکھتے رہیں؟ کیا یہ عدل ہے آپ کی آنکھوں کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ، نظام ہاضمہ کے ساتھ، آپ کے نیند کے نظام کے ساتھ، یا یہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے 6 گھنٹے کارٹون دیکھ رہا ہے وہ مصروف ہے، ہم اس سے محفوظ ہیں اس کے سوالات سے. آپ بچے کو جب تک اپنی محبت اور تعلیم نہیں دیں گے اور ٹی وی کے حوالے کر دیں گے اور امید رکھیں گے وہ عدل و انصاف کرے گا، تو یہ ایک بڑی لوجیکل بات ہے، لوجیکل رویہ. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے غلام رسول. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی آپ سر، میرا ایک کویسچن ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں غیر مسلم قاضی یا جج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے ان کے لیے. یعنی غیر مسلموں کو یہ حق دیا گیا ہے دور نبوی کے اندر جب معاہدہ کیا گیا یہودیوں کے ساتھ کہ اگر وہ چاہتے ہوں تو ان کے مقدمات ان کا آدمی طے کرے گا. گویا کہ ان کا قاضی ان کے اپنے مسلک کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہوگا، اور اگر وہ نہ چاہتے ہوں تو اسلامی شریعت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا. یہ ریٹن ڈاکیومنٹ ہے میثاق مدینہ کے نام سے، جس میں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ مقنن ہیں، آپ اتھارٹی ہیں، آپ معاملات طے کریں گے، لیکن اگر جیوز یہ چاہتے ہوں
کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کہیں، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا سر، یہ تو صرف لمیٹڈ ہو گیا نا جہاں پر ایک اسلامی معاشرہ ہے، مگر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں تو دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر جو چیز بنیادی ہے وہ یہ کہ جو کامن لا ہے جی جی اس کا تعلق آپ کے بیشتر معاملات کے ساتھ ہے، اس میں اسلام نے جو اصول دیے ہیں وہ سیکولر کامن لا سے زیادہ وزنی، زیادہ عقل پر مبنی، زیادہ انصاف پر مبنی ہے، ٹھیک، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ تضاد جہاں پہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض معاملات جن کا تعلق آپ کی عبادات کے ساتھ ہے ان کے اندر آپ تفریق کریں گے۔ مجھے بتائیے، اگر لا آف لینڈ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو قتل کیا جائے گا تو آپ قاتل کو پورا موقع دیں گے دفاع کا، لیکن اگر ثابت ہو کہ قاتل ہے اس کو سزا ملے گی، ٹھیک، تو کیا اس میں اسلام یہ کہے گا کہ غیر مسلم کو آپ سزا نہ دیں مسلمان کو دیں یا ادر وے؟ نہیں، ہرگز نہیں کہتا نا۔ بالکل۔ کیا پرابلم ہوئی؟ اگر اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے کہ پبلک سیکٹر کے اندر اگر آپ بغاوت پیدا کرتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، ایک خاتون کے پہ ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو وہ زیادتی چاہے کی ہو مسلمان نے یا احمدی نے یا ہندو نے یا عیسائی نے، اس کے لیے قانون کیا ہوگا؟ جو لا آف لینڈ ہے، جو لا آف لینڈ ہے وہ سب کے لیے لا آف لینڈ یہ کہتا ہے کہ find out through forensic sciences, through investigations, when it's established, then give the punishment. ٹھیک، اس کے اندر یہ کہنا کہ شریعت آگے کوئی خرابی کر دے گی ایک illogical بات ہے۔ شریعت کے سارے قوانین وہ ہیں جو انسان کے بنیادی ضروریات سے مطابقت رکھتے ہیں، ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی سے سوال ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں شریعت اس لیے ہم نافذ نہیں کر سکتے کہ پہلے ہمیں معاشرہ جو ہے ویسا بنانا پڑے گا، ایک اسلامی معاشرہ۔ جب ویسا ایک معاشرہ قائم ہو جائے تو تب ہم یہاں پر شریعت نافذ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ جی یہ بالکل illogical بات ہے، کیونکہ اسلامی قانون کی بنیاد اسلام کے نظام اخلاق پر ہے۔ جب آپ اخلاقی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون کی طرف دیکھتے رہنا ایک برائی کی چیز ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا اخلاقی لحاظ سے بالکل نامناسب ہے، تو اسی کو آپ قانون میں کہتے ہیں کہ یہ پنشیبل کرائم ہے، آفینس ہے۔ جو چیزیں بھی اخلاقی طور پر غلط ہیں وہ قانون طور پر غلط ہیں۔ یعنی کہ اخلاق اور قانون میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر نہیں، اسلام کے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق عزت کرتا ہے باہر، وہاں پر اخلاق الگ ہے، قانون الگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے ربیہ، اور السلام علیکم۔ السلام علیکم جی پوچھیے، آپ نے جو پوچھنا ہے ہم سے۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے، جی جی، کیا اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ایک جیسے ہی قوانین ہیں؟ دیکھیے اسلامی ریاست کے اندر دور نبی سے لے کر کے جب بھی اسلامی ریاست جہاں قائم ہوئی ہے اس میں مسلمان غیر مسلم ایک ساتھ رہے ہیں۔ آپ نے 800 سال اسپین میں حکومت کی جہاں پر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، قانون شریعت کا تھا۔ آپ نے 7 سال حکومت کی ہندوستان کے اندر، جو اسلامی نظام تو نہیں تھا لیکن شریعت نافذ تھی۔ آپ نے وسط ایشیا میں حکومت کی سینکڑوں سال، جہاں پر مختلف مذاہب کے افراد پائے جاتے تھے، اور جو لا آف لینڈ تھا وہی ہر ایک نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے لحاظ سے انہوں نے زندگی گزاری۔ اسلامی قانون میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کی ضروریات پر مبنی ہے۔ ٹھیک، اس میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ محض مسلمانوں کے لیے غلط بات ہے، کیونکہ اسلامی شریعت کی بنیاد ان مقاصد پر ہے جو مقاصد انسانیت ہیں۔ ٹھیک، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر چائنیز، ہندو اور بدھسٹ کہیں رہتے ہیں تو ان کی اولاد اپنا نسب جانے اور وہ منسوب ہو ان سے، ٹھیک، الیجیٹمیٹ نہ ہو۔ ٹھیک، اس کو ہم کہتے ہیں شریعت کا ایک مقصد حفظ نسل، ٹھیک، پروٹیکشن آف پروجنی۔ ٹھیک، اچھا کیا آپ یہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کی نسل تو سب کو معلوم ہو اور غیر مسلموں کی نسلیں جو ہیں وہ سب انونیمس ہو؟ کیا یہ لاجیکل بات ہے؟ لاجیکل بات نہیں، اس پہ ہم اس سے بلکہ ریلیٹڈ میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، مگر اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر اسی سوال کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔
السلام علیکم. ایک دفعہ ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام اسلام میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کیا ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ جو اسلامی شریعت ہے اس کے اندر جو دوسرے جو غیر مسلم ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی کیا انہی قوانین کا اطلاق ہوگا؟ اسی پہ ہماری بات ہو رہی تھی اور بیچ میں بریک آ گئی اور اسی بات کو ہم جی میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی قوانین کے بارے میں یہ خیال بے بنیاد ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں. اسلام تمام انسانوں کے لیے بطور دین کے آیا ہے. ٹھیک. اور قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز سے یہ بات واضح کر دی کہ اسلامی قوانین وہاں نافذ ہوں گے جہاں پہ اسلامی حکومت ہو. ٹھیک. جہاں حکومت نہیں ہوگی، فرض کیجئے کہ مسلمان کہیں پہ اقلیت میں ہیں، تو کیا وہ وہاں پہ شراب پینا پسند کریں گے؟ ہرگز بھی زنا کرنا پسند کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوانین اسلامی ہیں وہ وہاں پر بھی آبزرو کیے جائیں گے، لیکن اسی حد تک جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جو سوال ہے سزاؤں کا وہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ اسٹیٹ نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک. ہم جو کہ مکس اپ کر دیتے ہیں چیزوں کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہی سزاؤں کا ہے. اسلام سزاؤں کا نام نہیں ہے. اسلام شریعت نام ہے حقوق انسانی کی بحالی کا، کہ ایک شخص کو جو بھوکا ہے، جو ننگا ہے، جو بے روزگار ہے، اس کو اس کا حق دلائے جائے. اسلام آغاز کرتا ہے اپنی تعلیمات کا حقوق انسانی کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کو بنیاد قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ عدل و انصاف قائم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ضرورت کے مطابق فراہم کیا جائے. اگر ایک گاؤں میں رہنے والا شخص مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو 5 من بیج فراہم کیے جائیں، جس کے مقابلے میں ایک جو شہری باشندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک جاب مل جائے جو کہ اس کو 15,000 روپے ماہانہ دے دے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر ایک کو ضرورت کے مطابق آپ کو فراہم کرنا پڑے گا. یعنی کہ ہمارے پاس جیسے کہ ہم کہتے ہیں مکمل اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں وقاص کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا تو اس میں اسلامی شرعی نظام کیوں نہیں نافذ کیا گیا، اور ہمارا جو آئین ہے اس کا کیا معیار ہے عدل و انصاف کا، اور اس کو کیوں پریفرنس دی گئی اسلامی نظام پہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال جیسے ہمارے بھائی نے کیا ہے اور عام زندگی میں بھی ہر شخص یہ سوال کرتا ہے، جب ہر شخص یہ سوال ہے تو پھر یہ شریعت کے نفاذ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں سوال کے اندر. ایک تو یہ کہ پاکستان کے خصوصی حالات میں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ پاکستان کی مجلس دستور ساز نے دستوری طور پر ایک کمیٹی بنائی جس کا نام تھا تعلیمات اسلام کمیٹی. ٹھیک ہے. اور اس کے سربراہ تھے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب مرحوم. تو اس کمیٹی نے مل کر کے بیٹھ کر کے اسلامی پہلوؤں کو دستور میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی، جس کے بعد قرارداد مقاصد کی شکل میں ہمارے ہاں ڈاکومنٹ ایک آیا اور اس کو پھر بعد میں ابزارب کر لیا گیا دستور کے اندر. اچھا جو دستور آج نافذ عمل ہے اس کی بنیاد 73 کا دستور ہے، جس میں اس بات سے آغاز کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، belongs to Allah only. ٹھیک ہے. جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بنانے والے مولویان کرام نہیں تھے. ٹھیک. یہ بنانے والی وہ اسمبلی تھی جس میں ذوالفقار بھٹو وزیر اعظم تھے. ٹھیک. اس اسمبلی نے دستور بنایا، یہ مولویوں کو بنایا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دستور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اس بات کی پابند ہوگی کہ 10 سال کے اندر تمام قوانین کو شریعت کے مطابق کر دیا جائے. It is a constitutional requirement of that document. یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم کے ذریعے اسلامی اصولوں کو نافذ کیا جائے گا اور بچوں کو تعلیم دی جائے گی. یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا سربراہ صرف مسلمان ہوگا جو اعلان کرے کہ خیر میں وہ یقین رکھتا ہے. یہی بات وزیر اعظم کے بارے میں. تو یہ دستور جو ہے چاہے اس میں بہت سے ایلیمنٹ کوٹ ان کوٹ سیکولر ہوں، لیکن اس کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے
اگر صرف اس کی پیروی کر لی جائے تو ملک کا نظام بہت بدل سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر آنے والے جابر اور ظالم نے فوج کا ہو یا بغیر فوج کا ہو, ٹھیک ہے, اس نے اس دستور کو پامال کیا, سسپینڈ کیا, اس کے خلاف کام کیا. اگر دستور یہ کہتا ہے کہ قانون کے نگاہ میں سب مساوی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, پارلیمنٹ یہ طے کرے کہ کون مساوی ہے کون مساوی نہیں ہے. ٹھیک, از دیٹ ایکسیپٹیبل دنیا میں کہیں پر بھی؟ یعنی ہم تو وہ کام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں دنیا میں کہیں نہیں مانے جا سکتے سوائے ہمارے ملک کے. لوگ ہنستے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کچھ لوگوں کو امیون کر دے گی. کیسے کر دے گی امیون؟ جو دستور نہیں اس کو کرتا اسے آپ کیسے کر دیں گے؟ لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں دستور کچھ بھی نہیں ہے, دستور کیا کاغذ کا پرزہ ہے, دے نو کیئر فار اٹ. تو اصل مسئلہ جو ہے سر, ہم آپ سے اس مسئلے پہ بھی بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں ریحان اٹک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سر ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ عدل انصاف جو بندہ یا جو قرآن رد کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت میں اسلام کے مطابق کیا سزا ہے؟ دیکھیے, سزا کا معاملہ تو سزا دینے والے کے لیے چھوڑ دیجئے, اس میں مجھے انوالو نہ کیجیے, نہ آپ انوالو ہوں. یہ فیصلہ وہ خود کرے گا سزا کیا دینی ہے. لیکن وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کوئی زیادتی کرے گا ذرے برابر اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا, اور جو بھلائی کرے گا ذرے کے برابر اس کو نظر نہیں کیا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی ہے ذرے کے برابر یا بھلائی کی ہے, دیٹ ول بی کاؤنٹڈ ایٹ دا سیم ٹائم کمپنسیٹڈ, کمپنسیٹ بھی اس کا بدلہ کیا جائے گا اسی لحاظ سے. ابھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دے, کسی پر زیادہ سزا نافذ کر دے, کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص بڑا نیک ہو لیکن اس نے کچھ ایسے کام کیے ہوں جس کی بنا پہ نیکی کے باوجود یہ ریزرو مور پنشمنٹ. جیسے کہ آپ یہ دیکھیے, اگر ایک شخص چوری کرتا ہے, ٹھیک, آپ ہاتھ کاٹتے ہیں, ایک چراتا ہے خزانے سے سرکاری, از اٹ سیم؟ ویری بیڈ, مور دین دیٹ, سیم ان دیٹ سینس کہ چوری کی حد تک تو سیم ہے مگر اس کی زیادہ ہونی چاہیے بری ہے. جی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ہے کہ وہ کس کو کتنی سزا دیتا ہے, کم یا زیادہ, یہ اس کے, لیکن اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اس نے لازم کیا ہے کہ وہ عدل کرے گا, نمبر 2 رحم کرے گا, دونوں کام کرے گا. اب یہ کہ وہ کس طرح اس کو کرے گا یہ خالق کائنات کا اپنا ایک معاملہ ہے, جس میں جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اتنا ظلم یا اتنا عدل ہوگا وہ حد سے آگے بات کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ آگے کہ ایک شخص کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے تو اس اختیار کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. تو کیا ایک شخص جس کے پاس زیادہ اختیار ہے اس سے زیادہ سختی سے جواب دیں گے؟ تو عدل اور انصاف کے تقاضے یہی ہیں کہ جس کے پاس جتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی اس سے اتنا زیادہ اس کے ساتھ سختی ہوگی. اسی لیے دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, میرا حساب بہت آسان کر. اور اسی لیے جس پہ ذمہ داری پڑتی ہے وہ اگر فی الواقع شعور رکھتا ہے تو اسے پناہ مانگنی چاہیے ذمہ داری کو قبول کرنے سے. سر اس کے اگر اسلام میں سے مثال دی جائے تو تمام ابو حنیفہ سے مثال لی جائے. جی, آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, یعنی خلفۂ راشدین ہوں, ان کے بعد کے آنے والے افراد ہوں, ہر ایک نے یہ چاہا ہے کہ وہ کس طرح سے ذمہ داری سے بچ جائے. لیکن جب ان کو زبردستی اس پہ ڈال دی گئی, then they did their best justice to do the justice. اور ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے کراچی سے, مینا. جی میری بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پوچھیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا آپ نے پوچھنا ہے؟ میں کہنا چاہتی ہوں ہمارے ملک میں غریبوں کی عزت نہیں کی جاتی ہے, حالانکہ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ غریبوں امیروں میں فرق نہیں کیجیے. ڈاکٹر صاحب جی یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے ہاں, جی آپ نے بہت صحیح کہا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو شخص امیر ہو لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں اور غریب کو دھتکارتے ہیں, جبکہ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ یکساں طرز عمل رکھتے تھے, وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مالی طور پہ کم حیثیت ہوں ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں نے, وہ چاہے فرما روا رہے ہوں یا وہ عالم ہوں, زیادہ نرمی کا رویہ اختیار کیا, اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے, اور یہ اسلام چاہتا ہے. یہ اس وقت پیدا ہوگا
جب آپ دین کی تعلیم بچے کو پہلی جماعت سے دینا شروع کریں گے، اگر آپ اس کو محض کلمے یاد کرا دیں گے چاہے معنی کے ساتھ ہو، یہ نہ معلوم اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک، وہ کیسے اپنے رویے کو بدلے گا؟ اس کی نگاہ میں اسلام کلموں کا نام ہے، جبکہ طرز عمل وہ ہو جو اس کا باپ بطور ایک جاگیردار کے، وڈیرے کے، سردار کے اپنے مائل سے اختیار کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو مزارع آتے ہیں اس کے باپ کے پاس، وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ گھر میں گھس نہیں سکتے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے وہی وہ سیکھتا ہے۔ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اس نظام کو ختم کر دیجئے، یا آپ تعلیم کے ذریعے وہ قوت پیدا کیجئے کہ یہ بچے جب اس زمین کے مالک بنے تو وہ پھر اپنے مزارع کو اپنا بھائی سمجھے۔ میری بہن، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے کچھ نظام ایسا ہے کہ جب ایک امیر، جب اس کی تربیت اولاد کی ایسی ہوتی ہے، رول ماڈل ان کے لیے باپ ہوتا ہے، اس وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے سے جو کمزور یا غریب ہیں ہم ان سے بھی پیار اور محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ایک بھائی عصمت لاہور سے۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہماری بہن ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی میں اسما بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں۔ جی پوچھیے، آپ نے کیا سوال کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی آج کا ٹاپک بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ رواداری اور انصاف کا ہے۔ جی جی۔ تو ہمارا جو ملک ہے یہاں پہ، جو اگر پوائنٹ آف ملک کی طرف سے دیکھا جائے تو یہاں پہ کوئی انصاف ہی نہیں ہے۔ چھوٹے جو ہیں وہ بڑے پہ برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹے پہ برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارا جو اسلام ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ جو پرابلمس پیش آ رہی ہیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور اسلام چھوٹے جو ہیں وہ آج کا جو امیر لوگ ہیں وہ چھوٹے پہ برتری، بڑوں چھوٹوں کو، جو غریب لوگ ہیں ان کو آگے لگا رہے ہیں، ان سے کام لیتے جا رہے ہیں، اور اس طرح ہر کوئی چکی میں جو غریب ہیں وہ مظلوم ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا بس اتنا ہی کہنا تھا اور کچھ نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جو یہ سوال ہے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک عام فیلنگ ہے ایسی؟ جی جی، یہ عام فیلنگ ہے، اور یہ اس بات کا عکس ہے کہ ہمارے ہاں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہو یا ایک کم تعلیم یافتہ شخص ہو، وہ یکساں طور پر اس بات کا شکار ہے اور اس بات کا عینی شاہد ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی مقام پر عدل نہیں کیا جا رہا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ رویہ جو ایک اخلاقی اور بنیادی اصولوں کے مطابق ہو، اور ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے دکاندار جس طرح پیش آتا ہے گاہک کے ساتھ، جس طرح گاہک دکاندار پر بیٹھتا ہے بعض اوقات، دونوں میں عدل نہیں پایا جاتا۔ وہ ہمارے طبقات چاہے دینی علماء کے ہوں کہ وہ بعض اوقات معمولی سی بات پہ کسی کی تکفیر کر دیں گے، اور بعض اوقات بڑے بڑے مسائل کو ہضم کر جائیں گے۔ یعنی عدل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کسی مسئلے کو ہضم کریں، نہ کسی پر بیجا طور پر رسپونڈ کریں، بلکہ آپ کا رویہ عدل کا ہو، معتدل ہو، توازن کا ہو، اس میں ایک ٹھہراؤ اور رکاؤ پایا جائے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ ناظرین، اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو جی تو نہیں چاہتا گفتگو کو ختم کریں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم بیٹھیں گے اور ایک نئے موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین، عدل اور انصاف، جب ہمارے کچھ حقوق ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اگر اپنے ہم فرائض کو ان کی نوعیت اور اپنے تہ دل سے انجام دیں گے، اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں دیتی ہے، یہ ایک عام کہاوت ہے۔ اگر آپ کو معاشرے میں عدل اور انصاف چاہیے تو آپ کو خود بھی اس کے لیے قدم اٹھانے پڑیں گے، خود بھی آواز اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا حامی ناصر ہو، اور ہمارے اس پورے پاکستان کو، مسلم دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا میزبان ہامون رشید، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔